کیا بادشاہ اپنی ضد چھوڑ دے گا یا غلام کو اپنی محبت کی قربانی دینی پڑے گی؟ کیا قربان علی کو آزادی مل جائے گی؟ ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ بادشاہ کی حالت ایک بار پھر سیریس ہو جائے گی اور سب بہت پریشان ہوں گے کیونکہ بادشاہ کا خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ تو ڈاکٹرز خون کی ارجنٹ 2 بوتلیں ارینج کرنے کا بولیں گے اور کہیں گے کہ بادشاہ کے پاس 1 گھنٹہ ہے، اگر اس 1 گھنٹے میں بلڈ ارینج کر سکتے ہو تو جلدی کرو ورنہ بادشاہ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ بادشاہ بے ہوش پڑا ہوگا تو بادشاہ کا بلڈ گروپ کسی کے ساتھ نہیں ملے گا، تو غلام اپنا بلڈ گروپ دیکھے گا تو دونوں کا بلڈ گروپ سیم ہوگا۔ غلام ڈاکٹر سے کہے گا کہ جلدی کرو، میرا خون نکالو اور بادشاہ کو لگا دو، مجھے اپنی جان سے زیادہ اپنے بھائی کی زندگی عزیز ہے۔ تو ڈاکٹر ارجنٹ 2 بوتلیں خون کی غلام سے نکال کر بادشاہ کو لگا دیں گے تو کچھ دیر بعد بادشاہ کو ہوش آ جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ اس کے بھائی غلام کے خون دینے کی وجہ سے حالت کافی خراب ہو گئی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر سے بولے گا کہ اس کا بلڈ پورا کرنے کے لیے جو بھی چاہے خرچہ ہو جائے، میں قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ تو کافی دیکھ بھال اور اچھی میڈیسن دینے سے غلام بھی ٹھیک ہو جائے گا اور دونوں بھائی گھر آ جائیں گے۔ خاندان والے غلام کے احسان پر رشک کریں گے اور ادھر قربان علی بھی سرکار کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لے گا اور آئندہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنے کا وعدہ کر لے گا۔ تو سرکار اسے معاف کر دے گا اور آزاد کر دے گا اور بادشاہ کا باپ سب کے سامنے غلام کو اپنا بیٹا مان لے گا اور غلام سے کہے گا کہ بیٹا ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ اس پر غلام کہے گا کہ مجھے تو پہلے بھی آپ سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ تو جہاندار میر علی اپنی جائیداد آدھی آدھی اپنے دونوں بیٹوں غلام اور بادشاہ کے نام کروا دے گا اور اپنی بہن سندری کی ماں کا حصہ اس کے نام کروانے کا فیصلہ کر لے گا۔ جہاندار میر علی اپنی بہن اور دوسری بیوی سے بھی معافی مانگ لے گا اور انہیں بھی ان کا حق دینے کا فیصلہ کر لے گا۔ ناظرین، دوسری طرف بادشاہ کی ماں اسے کہے گی کہ دیکھو، تمہارا بھائی غلام نہ ہوتا تو تم ہمارے پاس نہ ہوتے، اس کے آپ پر بہت احسانات ہیں، اس کے آپ پر اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں کہ تم ان کا بدلہ چکانا چاہو تو پوری زندگی گزر جائے گی اور اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا پاؤ گے۔ بیٹا، آپ اس پر ایک احسان میرے کہنے پر کر دو، سندری کا ہاتھ غلام کے ہاتھ میں تھما دو۔ تو یہ سب باتیں سن کر بادشاہ کا دل پگھل کر موم ہو جائے گا اور وہ بہت بڑا فیصلہ کر لے گا، اپنے بھائی کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے دے گا۔ دل پر پتھر رکھ کر سندری کا ہاتھ غلام کے ہاتھ میں تھما دے گا اور ملک سے کہے گا کہ مجھے معاف کر دو، میں محبت میں اندھا ہو گیا تھا اور یہ سب بھول گیا تھا کہ غلام میرا بھائی اور تم میری کزن ہی نہیں بلکہ میری بیوی بھی ہو، میں نے بہت دل دکھایا تمہارا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ بادشاہ ملک کا ہاتھ تھام لے گا اور بولے گا کہ اب کبھی بھی تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی، میں نے یہ ہاتھ کبھی نہ چھوڑنے کے لیے تھاما ہے۔ اس پر ملک کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جائیں گے اور وہ بادشاہ سے کہے گی کہ میں نے ہمیشہ آپ سے سچی محبت کی ہے، میں نے زندگی میں آپ کے ہر فیصلے کو خود سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ ناظرین، سندر حویلی میں ایک بار پھر سے خوشیاں لوٹ آئیں گی، سندری اور غلام کی شادی کا جشن دھوم دھام سے منایا جائے گا، سب بہت خوش ہوں گے اور کہانی اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ ڈراموں کے ریویوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جیو ایئر وائز ڈرامہ ریویوز کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔